تھا میرا بابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام نصاب کربلا کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عباس نقوی حاضر خدمت ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے وصال سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں قبلہ محسن علی جوادی صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں نہایت کہ انہوں نے ہمیں اپنے وقت میں سے، قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع وصال سرکار ختمی مرتبت کے حوالے سے ہے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ایک اپنی اس کو دور کروں کہ ہم شہر علم سرکار ختمی مرتبت اور در علم مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، اب اس جگہ پہ شہر تک پہنچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ در سے داخل ہوں گے تو شہر تک پہنچیں گے۔ اچھا، جو ہمارا طریقہ ہے کہ وحدانیت اللہ کی، اس کے بعد رسالت اور پھر اس کے بعد ولایت، تو یہ دو جو فرق نظر آتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں پہلے دکھتا ہے کہ در سے داخل ہوں اور رسالت تک پہنچے، تو اس پہ آپ کچھ فرمائیے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی اور آپ کی تمام ٹیم کا اور رفقائے کار کا۔ دیکھیے حضور، اس میں ہمیں آیت قرآنی کو بغور پڑھنا ہوگا جی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آیت ولایت انتہائی مشہور ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا کہ صرف اور صرف تمہارا پہلا ولی اللہ ہے جی، ورسولہ، اور دوسرا ولی اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین، اور تیسری وہ ہستی ہے کہ جو کل ایمان ہے، جس کا ترجمہ میں تو بہرحال ایسے ہی پڑھتا ہوں کہ جو کل ایمان ہے، بے شک، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تو آیت قرآنی تو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم توحید سے چل کے جی ہاں، نبوت تک آئے اور نبوت سے چل کے ولایت تک آئے۔ یہ سلسلہ توحید ہے، جی ہاں، یہ سلسلہ الہی ہے۔ بے شک، اور اگر ہم اپنے دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے نیچے سے اوپر جائیں گے، تو چونکہ ہم پہلے ولایت سے جڑیں گے اور ولایت سے مل کے پھر ہم نبوت سے ملیں گے، نبوت سے مل کے پھر ہم توحید تک پہنچیں گے۔ کیا کہیں؟ تو یعنی اگر اوپر سے نیچے تک آئیں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی سلسلہ ہے، اور اگر نیچے سے اوپر تک جائیں تو بھی کوئی بات نہیں، ایک ہی سلسلہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور، سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کے ادوار میں سب سے مشکل دور ہم کس دور کو سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، رسول اللہ کی جو تبلیغی زندگی ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے۔ جی، ایک مکی زندگی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی 13 سالہ ہے اور مدنی زندگی 10 سالہ ہے۔ جی، لیکن بغور پڑھیں تو دونوں ہمیں، یہ جو مکی اور مدنی زندگی ہیں، یہ دونوں ادوار جو ہیں ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، جی، لیکن زیادہ مشکل ترین جو ہے ہمیں مدنی زندگی آتی ہے۔ اعلان رسالت کے بعد رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو جتنی جنگیں ہیں، جتنے غزوات ہیں، تقریباً جتنے سریے ہیں، جی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مدینہ میں وقوع پذیر ہوئے۔ ٹھیک، مدینہ میں ہی وہ تمام کے تمام جو ہے یہاں پہ وارد ہوئے ہیں۔ جی، یعنی جنگ بدر کو دیکھیں، جنگ احد کو دیکھیں، جنگ خیبر کو دیکھیں، جنگ خندق کو دیکھیں، بدر و حنین کو دیکھیں، یہ ساری کی ساری جنگیں جو ہیں یہ مدینہ میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ کو چیلنجز زیادہ تھے، زیادہ، مشکلات زیادہ تھیں۔ ٹھیک، ٹھیک۔ اچھا، یہاں اب وصال کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کے وصال سے پہلے تک جو ہم ان کے ساتھ کی ایک بڑی تعداد دیکھتے ہیں، لیکن جب وصال کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو احساس ہمیں ہوتا ہے کہ وہ ماننے والوں کی تعداد جو ہے بہت محدود رہ گئی، بہت تھوڑی رہ گئی، تو اس کی کیا وجوہات؟ یہ رسول اللہ کی لائف کا نصیب کہیں، مقدر کہیں کہ رسول اللہ کو مکی اور مدنی دونوں زندگیوں میں مشکلات کا سامنا تھا، لیکن جو مدنی زندگی ہے اس پہ جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ظاہراً، جی، ظاہراً غور فرمائیے گا، جی، جی، ظاہراً ہمیں رسول اللہ کے چاہنے والے، رسول اللہ کے اصحاب، رسول اللہ کے ماننے والے ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں، بالکل، لیکن حقیقتاً کم ہیں۔ اور جو رسول اللہ کے وصال کے وقت تعداد کم نظر آتی ہے، یہ وجود منافقین کی وجہ سے ہی کم نظر آتی ہے، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ ایسے منافقین تھے
کہ جن کے بارے میں پورا قرآن میں ایک سورہ المنافقون نازل ہوا، جی، اور منافقین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جی جی، تو جب یہ کہا گیا اور پورا سورہ قرآن کا آیا ہے، تو اس سے یہی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ کی جو مدنی زندگی تھی اس میں رسول اللہ کے ساتھ منافقین زیادہ رہے، جی، اور بلکہ خود رسول اللہ کے اپنے حدیث اور فرمان میں بھی ہے کہ فلاں صاحب میں منافقت یا نفاق ایسے چل رہا ہے جیسے چیونٹی باریک چال چلتی ہے، چیونٹی کی چال جیسے وہ جو ہے وہ چل رہا ہے نفاق۔ ٹھیک ہے، تو یعنی منافقین کے وجود کی وجہ سے رسول اللہ کے وصال کے وقت جو ہے وہ لوگ کم نظر آتے ہیں رسول اللہ کی۔ یقیناً سرکار ختمی مرتبت جو ہیں وہ ان تمام جو منافقین ہیں ان کے کردار سے واقف بھی تھے، اور اس تمام واقفیت کے باوجود ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا ایک قدم ہم پیچھے جاتے ہیں جی، مکی زندگی میں، جب طائف کی پہاڑی پر رسول اللہ کے اوپر پتھروں کی برسات کی گئی، پتھر برسائے گئے جی، اور جس میں اثر لہولہان ہو گیا، تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب اگر کہو تو یہ جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں یہ دو پہاڑوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اگر کہو تو میں دو پہاڑیوں کو ملا دوں، ان کو تہس نہس کر دوں۔ تو اس وقت بھی رسول اللہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا پروردگار مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تیرا رحمت للعالمین نبی بھی موجود ہو اور تیرا عذاب آئے۔ کیا کہیں؟ تو رسول اللہ جو رحمت کل تھے اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ سامنے آیا۔ بے شک بے شک۔ حضور یہاں پر ایک چیز میں اپنی کنفیوژن کے لیے ضرور چاہوں گا، ہم کہتے ہیں شریعت ابراہیمی اور شریعت محمدی، یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیے اس میں ایک کافی ایک طویل بحث بھی کی جا سکتی ہے اور مختصر بات بھی کی جا سکتی ہے۔ ظاہر بظاہر شریعت محمدی اور شریعت ابراہیمی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک، جزوی کچھ فرق ہیں، جیسے دیگر جو شریعتیں تھیں، دیگر انبیاء کی جو شریعتیں تھیں جی، ان میں مثلا کچھ میں 50 نمازیں تھیں جی ہاں، اور ہمارے یہاں 5 نمازیں ہیں۔ ٹھیک، ان کے یہاں کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اور شریعت محمدی میں اگر کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو دھونا پڑتا دھو ہے۔ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی شریعتوں میں مثلا اگر کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ عاصم ہے، یہ گناہ گار ہے، جبکہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ٹھیک، بعض لوگوں میں ایسا تھا کہ خداوند عالم ان کی شکل کو مسخ کر دیتا تھا، شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، جبکہ ہماری امت مصطفی میں ایسی سلسلہ نہیں ہے۔ اگر ہم دیگر پیچھے چلے جاتے ہیں تو ایسے ہوتا تھا کہ جن میں کچھ میں روزوں کے مختلف انداز تھے، یعنی اگر مغربین کے بعد کھا لیا اس کے بعد ایک نیند سو گئے تو اس کے بعد کچھ نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو جبکہ امت مصطفیٰ میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک واضح جو بنیادی فرق ہے وہ میں کہتا ہوں کہ شریعت ابراہیمی اور شریعت مصطفی، شریعت محمدی میں وہ یہ ہے کہ جامعیت اور ابدیت کا، کیا بات ہے، واہ، انتہائی کمال جملہ جی، ہے، جی، جی، جامعیت اور ابدیت ابدیت کا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی شریعت جامع نہیں تھی، ابدیت نہیں تھی، جی ہاں، چونکہ جب رسول اللہ کی شریعت آئی تو وہ منسوخ ہو گئی، ٹھیک، وہ جامع نہ رہی، جی ہاں، وہ ابدیت والی نہ رہی، وہ ہمیشہ والی نہ رہی۔ تو صحیح، اس لیے شریعت محمدی میں جامعیت اور ابدیت ہے جس کی وجہ سے اس میں افضلیت پائی جاتی ہے، فضیلت پائی جاتی ہے۔ صحیح، یقیناً وہ چونکہ یہاں رسالت کے سلسلے کو ختم ہونا تھا تو اس حوالے سے یقیناً پھر وہ اس میں جامعیت اور ابدیت کا سوال ہے۔ حضور سرکار ختمی مرتبت کے ہی دور میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب مسلسل سرکار کے ساتھ جو ہیں وہ متصل رہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ مولائے کائنات کے اور سرکار ختمی مرتبت کے ربط کے حوالے سے کچھ فرمائیے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اعلان رسالت کے بعد سے لے کے جی، وصال مصطفیٰ تک، صلی اللہ علیہ وسلم، وصال محمدی تک سرکار علی علیہ السلام کا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ملتا کہ جو رسول اللہ سے جدا رہے ہوں۔ ٹھیک، بالکل، اور اس میں وہ حدیث کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ شہر اور شہر کا دروازہ، میں علم شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جی ہاں، تو جب شہر موجود ہے تو دروازہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو شہر اور دروازہ موجود رہے ہیں، سوائے شب ہجرت کے وہ چند لمحے یا چند گھنٹے یا چند ساعتیں ہیں کہ جس میں میرے مولا علی پیچھے رہے ہیں۔ دعوت ذولا شیرہ ہے، مولا علی ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہجرت کے بعد آئے، جنگ بدر ہے ساتھ ہیں، جنگ احد ہے ساتھ ہیں، جنگ خیبر ہے ساتھ ہیں، جنگ خندق ہے ساتھ ہیں، بدر و حنین ہے، میرے مولا ساتھ ہیں، حجت الوداع ہے، رسول کریم کے ساتھ ہیں، اور وصال مصطفیٰ تک بھی ساتھ ہیں۔ ٹھیک، قبلہ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے اور پھر یہیں سے انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے۔
नाज़रीन इकराम, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा यहीं से आगाज़ करेंगे। मेरे लिए जिंदा था मेरा बाबा। नाज़रीन कराम, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और क़िबला मोहसिन अली जव्वदी साहब से अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुई थी। हुज़ूर, मैं चाहूँगा कि सरकार ख़त्मी मरतबत का आखिरी खुतबा जो आखिरी हज के हवाले से है, खुतबा गदीर, वहाँ से हम कुछ आपसे मुस्तफ़ीज़ हों। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम खुतबा गदीर को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम एक पुरानी आयत की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सूरह मुबारक अल-माइदा की आयत नंबर 67 है कि जब रसूलुल्लाह हिज्जतुल विदा यानी आखिरी हज करने के बाद वापस पलटे और 10 हिजरी थी, मकाम खुम्म गदीर यानी ये मक्का और मदीना का बाईपास था, ठीक, जहाँ से रास्ते जुदा होते थे। तो वहीं जब पहुँचे तो अचानक रसूलुल्लाह की सवारी रुक गई और नबी अकरम के ऊपर वही का नज़ूल होना शुरू हो गया, जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तरतीब नज़ूली के अतबार से इस आयत को देखा जाए तो ये आयत जो है ये कुरान करीम की सेकंड लास्ट आयत है। अगरचे अभी हमारी तरतीब जो है वो कारियों ने कुछ मुख्तलिफ बनाई है, लेकिन जो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरतीब है वो कुछ और है, और वो कुरान के जो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने लिखा था वो मुंतकिल होता होता आज सरकार हुज्जत के पास महफूज है। तो सरकार हुज्जत का लफ्ज़ भी हमारे प्रोग्राम में आ गया, ये भी बहुत अच्छा हो गया, चूँकि हम जिस इमाम की रईयत हैं, रियाया है, तो उसका ज़िक्र भी आ गया। तो यहाँ जब आयत का नुज़ूल होता है तो रसूल अकरम ने वहाँ पूरे काफ़िले को रोका और एक सदा बुलंद करवा के रोका कि गालिबन यही है कि हज़रत सलमान फ़ारसी से कहा कि ऊँचे टीले पे चढ़ के आवाज़ दो हय्या अला खैरिल अमल। जो आगे जा चुके थे उन्हें वापस बुलाया गया, जो पीछे रह चुके थे उनका इंतज़ार किया गया। और रसूल अकरम ने यहाँ एक इनफिरादी किस्म का मिंबर बनवाया और जिसे पलानों का मिंबर कहा जाता है, मिंबर पलान। हाँ, और बल्कि कुछ मौरखीन ने तो यहाँ तक लिखा कि उन लोगों के ऊँटों से पलान उतरवाए जिनके भागने का ख़तरा था। क्या कहने। तो वहाँ जब पलान उतारने के बाद मिंबर बनाया और उस मिंबर पे ख़ुद तशरीफ़ ले गए, खुदा की हम्द व सना की, काफ़ी फसी व बली खुतबा इरशाद फरमाया और तमाम चीज़ें उनसे इकरार ले ली कि मैंने आप तक दीन पहुँचा दिया है, हलाल व हराम पहुँचा दिए हैं, अहकाम शरीयत पहुँचा दिए हैं। फिर सरकार ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो, जिस का मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। बेशक मौला का मानी दोस्त नहीं है जी, मौला का मानी आका है, सरदार है, जो कि अहले सुन्नत के उलमा भी इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि जानू पे तसर्रुफ़ रखने वाला उसे मौला कहते हैं। सही। तो ये यहाँ पे मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तो तारीख़ इस्लाम में जब हम पढ़ते हैं जितनी अहादीस हैं जी, तमाम हदीसों को जमा किया जाए और उनके रावियों को जमा किया जाए तो सबसे ज़्यादा रावी इस हदीस गदीर के मिलते हैं। क्या कहने, वाह वाह। हमारी तारीख़ में चंद मोटी मोटी हदीसें हैं, उनमें से एक मोटी हदीस जो है ये हमारे यहाँ ये हदीस गदीर है। गदीर है बिल्कुल। और जो सैकड़ों जिसके रावी हैं जो इस वक्त हैं, अगर उससे पीछे चला जाए तो जहाँ कहते हैं कि 1.25 लाख का मजमा था तो इसका मतलब है 1.25 लाख रावी हैं जी, 1.25 लाखों ने ये हदीस सुनी है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। यानी रसूल करीम ने अपनी हयात तैयबा ने अपनी उम्मत को बेयार व मददगार नहीं छोड़ा, बिल्कुल बग़ैर रहबर के, बग़ैर लीडर के, बग़ैर पेशवा के नहीं छोड़ा और कहा जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और यह इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम जो अपने कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं हम उसमें हदीस गदीर को भी दलील बनाते हैं जी। हम कहते हैं कि मक्की ज़िंदगी में एक कलमा वाजिब था, ठीक, लोग पढ़ते रहे, दुनिया से जाते रहे, तो जो बंदा एक कलमा पढ़ के मर गया तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब थी, ठीक, इसलिए कि जितना वाजिब था उतना उसने पढ़ लिया। मदनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़वाया या एलान रिसालत के बाद पढ़वाया, तो जो लोग ये कलमे पढ़ते रहे और दुनिया से जाते रहे तो उनके ऊपर भी जन्नत वाजिब है, ठीक, क्योंकि उस वक्त जितना वाजिब था उतना वो पढ़ते रहे। जब खुम्मे गदीर आई है तो फिर यहाँ हम एक नुक्ता बयान करते हैं उन बरादरान के लिए कि जो हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि या तो खुम्मे गदीर से पहले मरना पड़ेगा वरना अली वलीउल्लाह पढ़ना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना।
بالکل۔ تو اس حوالے سے یہ جو غدیر کا خطبہ ہے یہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ میرے مولا نے اپنی ولایت کا، اپنی وصایت کا اعلان اپنی حیات طیبہ میں کر دیا تھا۔ بے شک حضور وصال سرکار ختمی مرتبت کا جو کہ وقت بنی ہاشم یا آل و اطہار کا جو صورتحال تھی وصال کے وقت کی، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ رسول اللہ کے وصال کے وقت پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہستی جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ بے شک۔ اور جب ہم حدیث قصہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو تشیع میں حدیث قصہ ہے کہ عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، اگر میں ان کو خلق نہ کرتا، میں آسمان و زمین کو خلق نہ کرتا، اللہ اکبر، میں سورج کو روشنی نہ دیتا، میں چاند کو روشنی نہ دیتا، میں دریا کو روانی نہ دیتا، اگر میں ان کو خلق نہ کرتا۔ صحیح۔ تو جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جب وہ دنیا سے جائے تو کیا صرف غم کا سما فرش پہ ہوگا؟ ہاں، نہیں، فرش پہ بھی ہوگا، عرش پہ بھی ہوگا، ہوگا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت توحید بھی غمگین ہوگی، بے شک۔ مالا اعلیٰ پہ فرشتے بھی غمگین ہوں گے، اور اہل بیت اطہار بھی غمگین ہوں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا غمگین ہے، اپنا سر پیٹتی ہیں، اپنا سینہ پیٹتی ہیں، واہ ابتا ہو کے بین بلند کرتی ہیں۔ باقی ازواج کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جو ہمارے کچھ برادران انکار کرتے ہیں کہ ماتم کرنا، سینے پہ مارنا، تو یہ سیاہ ستہ کی روایتوں میں بھی یہاں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین جو کہلاتی ہیں وہ بھی اپنا سر بھی پیٹ رہی تھی، سینہ بھی پیٹ رہی تھی وصال رسول کے وقت۔ اصحاب گریہ کناں ہیں، حسنین گریہ کناں ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا غمگین ہے کہ آج بابا کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے۔ تو بہت ایک غم کا سما تھا، عرش فرش غم مصطفیٰ میں رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ بالکل بالکل۔ گریہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا گریہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وصال کے فوراً بعد جب شہزادی نے گریہ مسلسل کیا اور قریب پاس ہمسایوں کو، رہنے والوں کو جو اس کے بعد شکایت ہوئی، تو بیت الحزن قائم کیا گیا اور شہزادی وہاں گئی۔ یہ گریہ سے عموماً جو ہے لوگوں کو شکایت کیوں رہی ہے؟ عموماً لوگوں کو گریہ سے کیا خوف رہا ہے، کیوں روکا گیا ہے گریہ سے؟ کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رونے پہ پابندی لگائی گئی، اور وصال سرکار ختمی مرتبت پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ پہ اور ان کے گریہ پہ جو ہے پابندی لگائی گئی۔ دیکھیے، ہم اگر قرآن کریم کی طرف بڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں 6 پارہ ہے اور اس کی پہلی آیت ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ خدا بری آواز سے رونا پیٹنا پسند نہیں کرتا سوائے اس پہ کہ جس پہ ظلم کیا جائے۔ اور کائنات میں حسین یا حسین کا خانوادہ یا رسول اللہ کا خانوادہ، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ تو رونا گناہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہات پہ رونے کا ذکر آیا ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں۔ اور پھر جب ہم تاریخ انبیاء کو پڑھتے ہیں تو کافی دیگر ایسے انبیاء ہیں کہ جو ہمیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت آدم کا گریہ ہے، بے شک۔ اور اس حوالے سے جیسا کہ ایام عزا کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جی جی، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں جناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بالکل آتا ہوں۔ کہ جب حابیل اور قابیل کی لڑائی کو ہم پڑھتے ہیں جی ہاں، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ٹھیک۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خبر ہوئی تو بیٹے کی قبر پہ آتے تھے، روتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے اور قاتل پہ لعنت بھی کرتے تھے۔ ٹھیک۔ چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں اور فرما بردار اولاد کو ماں باپ سے وراثت ملتی ہے، بالکل۔ تو یہ رونا اور قاتل پہ لعنت کرنا ہم نے آدم سے ورثے میں پایا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو رونا جو ہے اہل بیت اطہار پہ رونا جو ہے یہ گناہ نہیں ہے، اور کافی چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ کافی تاریخ کے ورق ہیں کہ جہاں میں ملتا ہے کہ جو رونا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسے بھی ہے کہ ایک ایسی جنگ میں ملتی ہے، جنگ احد کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اکرم کے سامنے جب حضرت امیر حمزہ کا لاشا لایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی میرے چچا پہ رونے والا نہیں ہے۔ عورتوں کو منگایا گیا اور بیویوں نے آ کے رونا شروع کیا۔ جی ہاں، وہ باقاعدہ ایک اہتمام کیا گیا، اہتمام کیا ہے جناب۔ اور بھی ازواج مطہرات کا سلسلہ رونے کے اوپر کافی ثابت ہے۔ بالکل 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 حضور، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ قبلہ محسن علی جوادی صاحب نے نہایت مختصر انداز میں لیکن جامع انداز میں ہمارے یعنی تشنگی کو دور کیا،
ہمارے علم میں اضافہ کیا وصال ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عباس نقوی اور مہمان محسن علی جوادی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر تھے ایک رسم گلے بارہ اور برہنہ سر جب